تو کیا فائدہ ایسے اقبال پر کام کرنے کا کہ جب اقبال پر عمل کر کے مرد غیور، فقر غیور، مرد آزاد پیدا نہ کر سکو؟ تو پہلا کام تو مرد آزاد پیدا کرنا تھا نا، وہ جماعت بنانی تھی کہ جو کم از کم اپنی نگاہ وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل دینے کے لیے تیار تو ہو نا۔ 4-5 سال میں رگڑے کھا کے آزمائشوں کے بعد ہمیں پتہ لگے کہ کون ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 برس مکے میں گزارے نا، پھر مدینہ آپ تشریف لے کے گئے تو مدینہ میں کون، آپ کتنے لوگ آپ کے ساتھ آئے جنگ بدر میں؟ 313۔ 14 سال کی تربیت کے بعد آپ سوچیں صرف 313، ہزاروں ہونے چاہیے تھے، مگر وہ 313 اربوں کروڑوں پر بھاری تھے، ہے کہ نہیں؟ تو بچوں بات یہی ہوتی ہے، ہم جمہوریت کے تو قائل ہیں ہی نہیں۔ اقبال نے کہا ہے نا کہ جہاں انسانوں کو گنا کرتے تولا نہیں کرتے۔ ہمیں وہ نوجوان چاہیے جو وزن میں بھاری ہوں، تعداد میں زیادہ نہیں چاہیے۔ اور اللہ کا کرم ہے، پوری دنیا سمجھتی ہے کہ براس ٹیکس کا ہمارا جو مشن چل رہا ہے، بڑی بھاری آرگنائزیشنز فنڈنگ کر رہی ہیں، ان کی جناب بڑے ان کے پاس وسائل ہیں، بڑے ان کے پاس پیسے دولت ہے، بڑے پوری دنیا میں نظام ہے ان کا، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ سارے رازدار بچے ہو، آپ ساروں کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ سارا کام وہ بچے کر رہے ہیں جو بالکل والنٹیئر ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، مسکین عاجز بچے۔ ہمارے لیکچرز ٹرانسکرائب بھی وہ کرتے ہیں، اسی کو لکھتے بھی ہیں، اسی کو نیٹ پہ پھیلاتے بھی ہیں، لوگوں نے ویب سائٹس اور بلاگز بنائی ہوئی، ہماری ساری پریزنس تو انٹرنیٹ سائبر ورلڈ پہ، اور ساری ویب سائٹس ہماری، چاہے وہ فیس بک ہو یا ہماری zaidhamid.pk ہو یا جتنی ویب سائٹس ہماری ہیں وہ مفت کی ویب سائٹس ہیں، ہم نے پیسے کسی کے نہیں دیے کیونکہ ہم پیسے ویب سائٹ ہوسٹنگ کے دے ہی نہیں سکتے۔ مسکینی کا ایسا عالم ہے اللہ کے فضل سے۔ اب بتی چلی جائے گی، الحمدللہ ہمارے پاس UPS نہیں، ہم بھی اندھیرے میں بیٹھیں گے، آپ بھی اندھیرے میں بیٹھو گے۔ لوگ کہتے ہیں لاکھوں کی فنڈنگ ہے، میں کہ اللہ کے بندے جو لاکھوں کی فنڈنگ کر رہے ہیں ہمیں UPS ہی لگوا دیتے یار، کم از کم ہمارے گرمی میں تو ہم نہ بیٹھتے۔ یہ کام جنون سے ہو رہا ہے، مٹھی بھر بچے، یعنی انگلیوں پہ اگر گننے بیٹھو تو شاید 25 یا 30 بچے نہیں ہوں گے کہ جو ایکٹیو ٹیم ممبرز ہیں جو کام کر رہے ہیں، جس میں سے ہمارے دفتر کے اندر 4 ہیں، دفتر میں 4 لوگ ہیں، دفتر کی ٹیم ہماری 4 لوگوں کی، باقی ہماری جو نیٹ کے اوپر ہیں وہ کوئی 20-25 بچے اور ہیں، یہ وہ ایکٹیو ٹیم ہے۔ اور ماشاءاللہ پھر اس کے بعد جو اس سے تھوڑا باہر کی ٹیم ہے کہ جو ہماری کور ٹیم پہ نہیں، آپ لوگ جیسے ماشاءاللہ کوئی جیلم سے آئے بچے، کوئی ماشاءاللہ سیالکوٹ سے آئے، کوئی دوسرے شہروں سے آئے ہو، جو ظاہراً نظر نہیں آتے دنیا کو لیکن کام کر رہے ہو، کام پھیلا رہے ہو، جنہوں نے اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیا ہے بالکل۔ سردار عبدالرب نشتر نے کہا تھا کہ ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو گندم کے دانے کی طرح مٹی میں مل کے رل جائیں، لیکن جب رل جاتے ہیں مٹی میں جا کے تو تب ان کے وجود میں سے وہ پودا نکلتا ہے کہ جو جا کے کتنی بالیاں نکلتی ہیں اور کتنے لوگ فیض لیتے ہیں۔ انہوں نے اس وقت کہا تھا ہمیں ایسے لوگ چاہیے، اور اللہ کی قسم ہمارے بچے سارے ایسے جن کو دنیا میں کوئی جانتا ہی نہیں ہے، معصوم، مسکین اور عاجز، جس طرح آپ ہو اس طرح ہمیں ہیں۔ صرف فرق یہ ہے کہ لوگ ٹی وی پہ چونکہ ہمیں دیکھتے ہیں ذرا نام زیادہ ہو گیا، لوگ جاننے لگے، لیکن حقیقت میں مسکینی اور عاجزی میں ہمیں آپ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارے پاس کوئی ارب پتی کروڑ پتی لوگ نہیں ہیں، آس پاس دیکھ لو کوئی بھی نہیں، سارے مسکین بچے ہیں، اور زیادہ تر تو اسٹوڈنٹس ہیں۔ اسٹوڈنٹ کون سا کروڑ پتی ہوتا ہے، وہ تو کرایہ بھی تو اس سے لے کے آگے پیچھے جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ اس کام میں دیکھو برکت، اور ہم کس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں؟ اس دنیا کا کوئی کفر ایسا ہے جس کو ہم نے چھوڑا؟ کوئی کفر ایسا ہے جس کو ہم نے چھوڑا؟ چاہے وہ CIA ہو، چاہے وہ را ہو، چاہے وہ تحریک طالبان ہو، چاہے BLA ہو، چاہے MQM ہو، چاہے ANP ہو، چاہے سیفما ہو، مطلب کوئی کفر دنیا کا، اور یہ ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے چھوٹے سائز کا کفر تو ہم چنتے ہی کوئی نہیں ہے جب تک کہ کوئی خاص بڑے سائز کا نہ ہو، جس کے آگے پوری قوم بلیک میل ہو رہی ہو، ہوسٹیج ہو رہی ہو، اللہ کے فضل سے اللہ کے فقیر بندے اسی کے آگے سٹینڈ لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ازل سے رہا یہ قلندروں کا طریق۔ ہمارا رستہ پھر یہ ہے نا، ہمارا رستہ اگر قلندری ہے، ہمارا رستہ اگر وہ ایک اذان دینی ہے ہم نے اس وقت جب امت رسول تکلیف میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پھر اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی جان بھی بچاؤں، عزت آبرو بھی بچاؤں، مال بھی بچاؤں، کیریئر بھی بچاؤں، کو میں ڈرائنگ روم کے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے بھی کام کروں اور اسلام کی خدمت بھی اور دین کا حیا بھی ہو جائے۔ ایسے نہیں ہوگا، خطرات تو مول لینے پڑتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے پاکستان کا کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس پر مجھ پہ مقدمے نہ بنے ہوئے ہوں۔ مقدمے بھی بنے ہوئے ہیں، انہوں نے ہر طرح کی چیز استعمال کی ہے نا، ہماری عزت پہ بھی حملہ کر رہے ہیں، جان پہ بھی کر رہے ہیں، مقدمات بھی ہم پہ بنائے ہوئے ہیں۔ کس واسطے؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دین کی طرف آ جاؤ، اس واسطے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان سے خیانت نہ کرو، اس واسطے ہم کہتے ہیں کہ اس پاکستان کی تعمیر تم نے لا الہ الا اللہ پہ کی تھی، اب اس کی تکمیل محمد رسول اللہ پہ کرو، اس بات پر کہ اس پاکستان میں نظام خلافت راشدہ کا قائم کرو،
اس بات پر کہ اس پاکستان کو غزوہ ہند کے لیے تیار کرو، اس بات پر کہ امت مسلمہ کو امت رسول کو جمع کر کے یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام بناؤ، اس بات پہ مقدمے بناتے ہو تو 100 دفعہ پھانسی دو ہمیں، ہم تو 100 دفعہ پھانسی لٹکنے کو تیار ہیں اس پہ. یہی جرم ہے نا ہمارا، اور کون سا جرم ہے ہمارا؟ ہم نے کسی کا مال کھایا، ہم نے کسی کی چوری کی، ہم نے کسی سے خیانت کی، ہم نے کسی کے دین ایمان پہ حملہ کیا، ہم نے کوئی ڈکیتی ڈاکہ ڈالا، ہم نے کون سا جرم کیا ہے جس پر ہم پہ مقدمے بناتے ہیں؟ الحمدللہ یہی بات بچے کہ جب تک ہم اپنے کردار سے ثابت نہ کرتے آپ کو، اس وقت تک ہم آپ کو اس رستے پر آنے کی دعوت بھی نہیں دے سکتے تھے. پہلے خود سٹینڈ لینا ہوتا ہے نا. ہم نے آج تک اپنے کسی بچے کو سامنے نہیں کیا اسی وجہ سے کہ جو خطرات ہیں آئیں ہماری طرف. دنیا میں ہمارا ہی چہرہ سامنے ہے نا، ہر طرح کی گالی، مقدمات، دشمنیاں، قتل کے حملے، سب کچھ ہمارے اوپر ہی ہے نا. کیونکہ پہلی دفعہ دکھانا ضرور تھا کہ بچوں جب ہم بات کرتے ہیں اللہ کے رسول کی سنت پہ چلنے کی، بات کرتے ہیں اقبال کے مرد مومن، اقبال کے شاہین کی، تو پہلے ایک دفعہ اس طرح کر کے دکھانا ہوتا ہے. ورنہ قرآن کی آیت ہے لماذا تقولون ما لا تفعلون، ایسی بات کیوں منہ سے نکالتے ہو جس پر خود عمل نہیں کر سکتے؟ تو پہلے کر کے دکھانا ہے نا. اب ہم آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا قربانیاں دینی پڑیں گی، مشکلات ہوں گی، آزمائشیں ہوں گی، گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، کیونکہ ہم خود گزر چکے ہیں، گزر رہے ہیں اس میں سے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنے آپ کو تو بچا لیا، ہمیں رگڑا دے رہے ہیں، یہ کوئی نہیں بول سکتا. کیونکہ معاملہ یہی ہے، بات میں تاثیر نہیں ہوتی، اثر نہیں ہوتا جب انسان منافق ہوتا ہے. تو اثر ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب آپ وہ بات کہیں، وہ بات کریں جو خود کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کے فضل سے جب ہم نے یہ دیکھا کہ اذان تو دے رہے ہیں جو ہم نے کام کرنا ہے، جو مرضی پابندیاں یہ لگا لیں، ان کے پاس اگر ٹی وی چینل ہے تو انٹرنیٹ اور یوٹیوب اور فیس بک اور ہمارے پاس ہے وہ. اللہ کے فضل سے ہماری اذان وہاں سے لاکھوں دنیا میں جاتی. جو پڑھا لکھا طبقہ اس ملک کا، جو فیصلے کرنے والا طبقہ ہے، ہو سکتا ہے گاؤں دیہات میں رہنے والے کسان کو ہماری شکل بھی نہ پتا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ بیچارہ تو ویسے ہی پالیسیز بنانے میں نہیں ہے. لیکن جو اس ملک میں میٹر کرتا ہے، چاہے حکمران ہو، چاہے سیاستدان ہو، چاہے عدلیہ ہو، چاہے میڈیا ہو، چاہے فوج ہو، چاہے نوجوان ہو، چاہے علماء ہو، وہ سب ہمیں جانتے ہیں اور سب تک ہماری اذان پہنچتی ہے. چاہے مجاہدین ہو، سب تک ہماری آواز پہنچتی ہے، اور یہ کافی ہے کیونکہ ملک کے حالات یہی لوگ تبدیل کرتے ہیں. باقی عوام تو ہجوم آبادی ہے، جس طرح چاہو لے چلے جائیں گے. تو جب ہم نے یہ دیکھا اللہ کے فضل سے کہ اب وقت ہے کہ اذان کے ساتھ ساتھ اب ان پہ جوابی کارروائی کی جائے. دیکھیں ملک میں انارکی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، گلگت بلتستان سے لے کر کراچی تک انارکی ہے اس وقت. یہی حال ہے نا، کہیں فرقہ وارانہ بنیادوں پہ قتل ہے، کہیں سیاسی مذہبی جماعتوں پہ قتل و غارت ہو رہا ہے، کہیں پہ سیکولر لبرل بلوچستان لبریشن آرمی اس معاملے پہ کر رہے ہیں، کہیں قومیت اور لسانیت کی بنیاد پہ کراچی میں کر رہے ہیں، کہیں بجلی پانی گیس کا بحران سڑکوں پہ پنجاب میں جیسے برپا کیا ہے. پاکستان کا کوئی حصہ اب ایسا نہیں رہا ہے جس پر انہوں نے انارکی برپا نہ کر دی ہو. یہی وہ 4th جنریشن وار ہے جس کا ہم اتنے عرصے سے بتا رہے تھے کہ ملکوں کو بغیر باہر سے حملہ کیے توڑنے کا طریقہ یہی، اس کو 4th جنریشن وار جو ہے. ہم نے 4 سال پہلے پروگرام کیا تھا، یہ پوسٹر لگا ہوا ہے CIA تھریٹ ٹو پاکستان کا، اس کے اندر ہم نے یہ باتیں کہی تھی. دنیا کو پتہ نہیں تھا کہ 4th جنریشن وار ہوتی کیا ہے، یوگوسلاویا کو توڑا کس طرح تھا انہوں نے. ایک فوج نے باہر سے حملہ نہیں کیا یوگوسلاویا کے اوپر، اور یوگوسلاویا 3 سال میں ٹوٹ کے 5 ملکوں میں تقسیم ہو گیا. باہر سے کسی ملک نے حملہ نہیں کیا، اندر کی خانہ جنگی نے بیڑا کرا. اور بالکل یہی کھیل یہ پاکستان پر نافذ کر چکے ہیں. لیکن پاکستان کے پاس اختیار ہے، یوگوسلاویا کے پاس نہیں تھا. سب سے بڑا اختیار اللہ نے جو ہمیں دیا الحمدللہ کہ یہ ملک سایہ خدائے ذوالجلال میں، اس کو جو مرضی تم کر لو کچھ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ، اس کو توڑ نہیں سکتے. تم اس میں فساد برپا کر سکتے ہو، توڑ اب نہیں سکتے. جس نے الگ ہونا تھا وہ ہو گیا. دوسرا اللہ نے کرم کیا کہ اس نے ایٹمی طاقت آپ کو بنایا. پھر اللہ نے کرم کیا کہ اس نے نیٹو کی سپلائی لائن پاکستان کے تھرو گزاری، جس کو روک کے آپ نے شہرک پکڑ لی دشمن کی. اور چوتھا اللہ نے کرم کیا کہ آپ کی فیڈرل آرمی پاکستان فوج ابھی تک منظم ادارہ ہے جو پاکستان کا دفاع کر رہی ہے. یوگوسلاویا میں اپنی سربین فوج جو تھی اسی نے سارے صوبوں سے جنگیں کرنا شروع کر دی، جس کے نتیجے میں صوبے بکھر گئے سارے. تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کرم جو احسان فرمائے، اور پھر اللہ نے بہت بڑے احسان فرمائے. خود امریکہ کو افغانستان میں مار پڑی، ایسی مار پڑی کہ وہ آپ کو دھمکانے کے قابل ہی نہیں رہ گیا. پھر اللہ نے احسان کیا کہ نیٹو جو اس کے الائز تھے، یورپ کی اکانومی تباہ برباد ہو گئی پیچھے، امریکہ کی اکانومی اس کے ساتھ تباہ ہوئی، اس کی وجہ سے وہ دباؤ ڈالنے کے قابل نہیں رہے آپ کے اوپر. سوچو 5 مہینے ہو گئے نیٹو کی سپلائیز آپ نے بند کی ہوئی ہے، امریکہ چوں کر رہا ہے؟ سانس نہیں نکل رہی اس کی. تو یار لوگ کہا کرتے تھے کہ نیٹو کی سپلائیز بند ہی نہیں ہو سکتی، اور بند ہو بھی گئی تو 10 دن بعد کھل جائیں گی. ہم نے کیا کہا تھا اس وقت؟ دیکھتے ہیں. عشق و فریاد لازم تھی، سب ہو چکی. اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دے. 5 مہینے ہو گئے،
ہم ذرا سخت بات کریں گے، کس کے باپ نے بند کی ہوئی ہیں یہ بتاؤ تو ذرا، کس نے بند کی ہوئی ہیں؟ حکومت نے بند کی ہوئی ہے؟ نہیں۔ پارلیمنٹ نے بند کی ہوئی ہے؟ نو۔ کس نے بند کی ہوئی ہے؟ وہی تو اللہ کا کرم ہے نا۔ ظاہراً آرمی بھی کچھ نہیں بول رہی، آرمی کہہ رہی ہے جی پارلیمنٹ جو فیصلہ کرے گی ہم مان لیں گے، پھر بند کس نے کی ہوئی ہے؟ تو کچھ تو سوچو نا یار، یہ اللہ طرفوں بند ہوئی ہوئی، یقین کرو کسی نے نہیں بند کی ہوئی، یہ صرف اللہ طرفوں بند ہوئی ہوئی ہے۔ اللہ نے دہشت ڈال دی ہے پارلیمنٹ کے دلوں میں کہ ہم نے اگر نیٹو کی سپلائیز کھولی تو لوگوں میں سڑکوں پہ گھسیٹ کے مار دیں گے۔ لوگوں نے کچھ بھی نہیں کرنا، لوگ تو بجلی پانی کے لیے مر رہے ہیں بیچارے، لیکن دہشت طاری ہو گئی ہے پارلیمنٹ میں کہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہم کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ کے دل میں، اللہ تعالیٰ کا یہی اختیار ہے نا، اللہ کل شیء قدیر ہے، انسان کے دل میں دہشت ڈال دے، بڑا بڑا پہلوان دہشت زدہ ہو کے بیکار ہو جاتا ہے۔ اللہ دل میں حوصلہ ڈال دے، چھوٹی سی بابیل کھڑی ہو جاتی ہے ابراہ کے ہاتھیوں کے آگے۔ یہ تو حوصلہ ڈالنے والی بات ہے نا، مالک اتنے سے کام کرا لیتا ہے۔ تو اللہ نے کرم یہ کیا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام چل رہا ہے یہاں پہ، اس نے ہمیں چھوڑا ہوا نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا اللہ نے تو چھوڑ دیا ہمیں، نہیں، ایسا نہیں، جو کچھ ہو رہا ہے ایک پلان کے تحت ہو رہا ہے۔ یہ فساد بھی ہو رہا ہے تو اس میں اللہ نے خیر رکھی ہے۔ خیر یہ رکھی ہے کہ ہر ناپاک پلید گروہ جو اپنے سانپوں کی طرح بلوں میں گھسا ہوا تھا اس وقت بلوں سے باہر آ گیا، اور ہم اس کو پہچان گئے کہ کون کون کہاں کہاں چھپا بیٹھا تھا جو پہلے ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ سیفما کے خلاف ہم نے پٹیشن کی تو جو سانپ انہوں نے چھپائے ہوئے تھے میڈیا میں وہ سارے نکل کے سامنے آ گئے ان کو دفاع کرنے کے لیے۔ ہم نے ایک ایک کو پہچان لیا کون کون کہاں ہے۔ انشاءاللہ سپریم کورٹ میں ان کے نام بھی شامل کرتے جائیں گے، ابھی ہم نے بڑی لمبی لسٹ ہے ہمارے پاس۔ ابھی انسانوں پہ دیکھو دہشت طاری ہوئی بھی ہے، کوئی یہ فوج کے خلاف نہیں بک رہا، کوئی بلوچستان ٹوٹ رہا ہے طوفان نہیں کھڑا کر رہا، سب کو پتا ہے کہ پٹیشن جا چکی ہے سپریم کورٹ میں، کسی وقت لگ جائے گی۔ ساروں کے جن 12-15 جو ان کے ائمۃ الکفر تھے، جو بڑے بڑے کافر تھے انسانوں کے، ان سب کو ہم نے سب نام دے دیے، اور ہم نے لسٹ میں گنجائش چھوڑ دی ہے کہ 20-30-40 نام بعد میں اور بھی ڈالیں گے۔ ان ساروں کی نانی فوت ہوئی بھی ہے اس وقت، یعنی ان کو لٹرلی ان لوگوں کو راتوں کو نیندیں نہیں آ رہی کہ جی اب ہم پر، اور ہم نے مانگی بھی سزائے موت ہے۔ چھوٹا موٹا ہم نے کہا 2 سال کے لیے اندر کر دو نا بچے، اب تو یہ کھمبوں سے ہی ٹانگے جائیں، کیونکہ جو کچھ یہ کر چکے ہیں اس ملت رسول کے ساتھ، جو کچھ یہ کر چکے ہیں اس پاک سرزمین کے ساتھ، تحریک طالبان میں اور سیفما میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ ظاہری دہشت گرد ہیں، یہ نظریاتی دہشت گرد ہیں، کوئی فرق نہیں۔ اور اسی لیے ہم نے تمام پاک اپنے دنیا میں جب سے ہم نے کام کیا ہے، پوری دنیا میں اپنے بچوں سے کہا ہے کبھی ملکی قانون نہیں توڑنا، انارکی نہیں برپا کرنی، فساد برپا نہیں کرنا۔ ہم ہتھیار بھی رکھتے ہیں تو لائسنس لے کے رکھتے ہیں، غیر قانونی اللیگل ہتھیار نہیں رکھتے، حالانکہ جس طرح کی انارکی ہے اس میں ہر دہشت گرد کے پاس ہر قسم کا غیر قانونی اسلحہ ہے جو ملک کا بیڑا غرق کر رہا ہے، لیکن ہم اپنی حفاظت کے لیے ہتھیار بھی لائسنس لیتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں تو لائسنس ساتھ رکھتے ہیں، کیونکہ ہم نہیں چاہتے، ہم لوگ جو مثال بننا چاہتے ہیں کہ اس پاکستان میں انارکی نہیں پھیلانی، جو کام کرنا ہے اداروں کے تھرو کرنا ہے، انسٹیٹیوشنز کے تھرو کرنا ہے۔ اگر سپریم کورٹ نہیں کرے گی پھر وہی ہوگا جو سڑکوں پہ ہو رہا ہے نا یہ معاملہ۔ جب عدل نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، جب لوور کورٹ دہشت گردوں کو سزا نہیں دیں گی تو دہشت گرد کراچی سے لے کے گلگت تک خوریزی کریں گے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ قصاص میں تمہاری زندگی ہے، قرآن میں اللہ نے لکھا ہے نا۔ تو بابا جب تم قصاص نافذ نہیں کرو گے اور اس کے بعد موت تم پہ مسلط کر دی جائے گی، پھر تم رو گے کہ ہم مر رہے ہیں، کوئی شرم لحاظ کرو۔ اللہ قرآن میں لکھ رہا ہے کہ قصاص میں تمہاری زندگی ہے۔ قصاص کا مطلب ہے سزائے موت دو اس کو جو دہشت گردی کرتا ہے، جو ظلم کرتا ہے اس کو شریعت کے مطابق سزا دو اس کو۔ عدل ہے ہی نہیں ملک میں، نہ نیچے عدل ہے نہ اوپر عدل ہے۔ جب ملک میں عدل نہیں ہوگا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حکومتیں کفر کے ساتھ زندہ رہ سکتی ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو ظلم عدل نافذ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ہے، عدلیہ کی؟ نہ حکومت کام کر رہی ہے نہ عدلیہ کر رہی ہے، بلکہ حکومت اور عدلیہ کی تو خونریز جنگ چل رہی ہے، اور یہ حکومت اپنی ہی قوم اور اپنی ہی فوج کے ساتھ بھی جنگ کر رہی ہے۔ ہمارے جو برے اعمال تھے، لوگ کہتے ہیں دنیا مکافات عمل، دنیا میں بھی برے اعمال انسان کو نظر آتے ہیں، اس ملت کے جو برے اعمال تھے وہ زرداری کی شکل میں مسلط ہو گئے ہمارے اوپر آ کے۔ یہ ہمارے برے اعمال تھے۔ جب ایک بچہ اپنے ایک واقعہ بچپن میں سنا تھا بڑے تکلیف دہ، کہ ایک آدمی، اس کا باپ بہت بوڑھا ہو گیا، بستر پہ لیٹا ہوا ہر وقت کھانستا رہتا تھا، تو بیٹا تنگ آ گیا، کہتا ہے میں اس کو باپ کو دریا میں پھینک آتا ہوں۔ تو ایک دن باپ کو سر پہ اٹھایا اور دریا میں جب پھینکنے لگا تو باپ کہتا ہے اس کا کہ بیٹا یہاں نہ پھینک، تھوڑا سا آگے جا کے پھینکنا۔ تو اس نے کہا کیوں ابا جی، یہ کیا فرق پڑتا ہے، یہاں پھینکوں یا آگے پھینکوں؟ کہتے نہیں جہاں تو کھڑا ہے یہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، مکافات عمل ہے نا۔
جس طرح اس نے اپنے باپ کو پھینکا، جب خود بوڑھا ہوا تو اس کے بیٹے نے اٹھا کے اس کو دریا میں پھینکا. یہ دنیا میں مکافات عمل نظر آتا ہے. ہم لوگوں نے جب اللہ سے خیانت کی، اللہ رسول سے خیانت کی، جب ہم نے شریعت نافذ نہیں کی، جب لکھا سارے قوانین میں لکھا ہوا سارا کچھ ہے، پاکستان کے سارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا. اسی وجہ سے ہم اس کانسٹیٹیوشن کا احترام کرتے ہیں. اگر کرتے ہیں کسی وجہ سے، صرف اس وجہ سے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں حاکمیت اللہ اس کے رسول کی ہوگی. ہم نے ایک پروگرام ٹی وی کا کیا تھا، اس پہ ہم نے کہا تھا کہ اس آئین کو، اس کانسٹیٹیوشن کو، اس پارلیمنٹ کو، اس نظام حکومت کو ہم جوتے کی ٹھوکر پہ اڑائیں گے اگر اس میں سے اسلامی دفعات نکال دو. تو ہم اسلام کی وجہ سے عزت کرتے ہیں، ورنہ تو اس قانون کی ہم نے کیا عزت کرنی. کم از کم لکھا ہوا تو ہے اس کے اندر کہ ملک میں شریعت نافذ. اور ہماری ضد بھی یہی ہے، ہماری ساری جنگ ہی یہی ہے کہ ارے بابا تم بات کرتے ہو شریعت، تم بات کرتے ہو آئین کی، چلو شریعت سے تمہیں آگ لگتی ہے تو آئین نافذ کر دو. اقبال نے یہی بات کہی تھی نا کہ اگر اسلام کے نام سے چڑ ہے ان لوگوں کو تو ان کو کہو کہ اس اسلام کا دوسرا نام فقر غیور ہے، غیرت مند فقیر. نہ کہو اسلام، نہ کہو کہ میں اسلام فالو کرتا ہوں، کہو میں غیرت مند فقر چاہتا ہوں، جس کو یہ ہمیں غیرت مند بریگیڈ کہتے ہیں. خود بغیرت بریگیڈ ہے نا، ہمیں غیرت بریگیڈ کہتے ہیں کہ یار وہ غیرت کی بات کرتے رہتے ہیں. غیرت کی بات تو اقبال نے کہی ہے کہ اسلام کا دوسرا نام ہی غیرت ہے، فقر غیور. لفظ انہوں نے غیور استعمال کیا، فقر غیور. تو ہم ان سے کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہیں شریعت سے چڑ ہے اگر کہ نہیں ملک میں شریعت نافذ نہیں ہونی چاہیے، ایسا کرو کانسٹیٹیوشن نافذ کر دو، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہوا اس کے اندر کہ کوئی قانون اس ملک میں قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ جو شخص شریعت پہ پابندی نہیں کرتا اور خیانت کرتا ہے اور نظریہ پاکستان پر ایمان نہیں لاتا وہ پارلیمنٹ میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. آج تک کبھی اس پہ عمل ہوا؟ تو پھر ایسی جمہوریت، ایسی ڈیموکریسی، ایسے الیکشن کا ہم نے کرنا کیا؟ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، ہم سارا نظام مان لیں گے، پولیٹیکل پروسیس مان لیں گے اگر آرٹیکل 62 اور 63 انفورس کرو، اور جو آبجیکٹو ریزولوشن قرارداد مقاصد کی پہلی شق ہے کہ جتنے قوانین اس ملک میں ہیں وہ قرآن و سنت کے تحت ہوں گے، یعنی اس کے مطابق اس کا پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم، جوڈیشل سسٹم سب کو شریعت کے مطابق کرو. کیوں نہیں کرتے؟ لکھا ہوا ہے نا. سارا وقت ہر کوئی چیختا رہتا ہے ٹی وی پہ آ کے آئین کے مطابق، آئین میں یہ لکھا ہے، آئین میں وہ لکھا ہے. یہ یاد نہیں رہتا؟ اتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تم کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہو، کچھ حصے سے انکار کرتے ہو. کیسی منافقت ہے، استغفر اللہ العظیم. تو ہم اس انارکی اور فساد کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے، اسی لیے ہم نے کبھی سڑکوں پہ نہیں نکلے. کبھی ہم نے جب بھی ہمارے خلاف تصادم ہوا ہم تھوڑا سا وڈرا کر گئے، پیچھے ہٹ گئے. فساد نہیں کرنا چاہتے نا. مکی دور میں بھی حضور نے کیا حکم فرمایا ہوا تھا؟ وہ مکی پیریڈ تھا نا، کیا حکم فرمایا تھا؟ ذبح بھی کر دو، مار بھی دے کوئی، ہجرت کر جاؤ. حبشہ ہجرت کر گئے مسلمان سارے، لیکن تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں تھی حضور کی اسی سنت کے اوپر. سنت حضور کی فالو کرنا ہر مشن میں، دنیا کا کوئی بھی مشن ہوگا اس کی مثالیں تو آپ حضور کی سنت مبارکہ سے ہی لیں گے نا. خاص طور پہ جب ایک روحانی انقلاب ہو، خاص طور پہ جب ایک روحانی تحریک ہو، تو اس کی تو مثال ہی ساری حضور کی سنت سے بہتر مثال اور کون سی ملے گی. چونکہ ہم رہتے ایک مسلمانوں کے معاشرے میں، لہٰذا زمانے کی حکمت کے مطابق ایڈجسٹمنٹ آپ کو کرنی ہے. قائد اعظم علامہ اقبال رہتے تھے کافروں کی حکومت میں، کافروں کے آس پاس، میجورٹی کافروں کی تھی. ہندو بستہ تھا ایک طرف، جس کو قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم انگریزوں کی غلامی سے نکل کر ہندو بنیے کی غلامی میں چلے جائیں گے اگر پاکستان نہ بنا تو. اکثریت ان کی تھی نا. تو وہاں پر آپ کو بہت دھیمے چلنا تھا. وہاں پہ آپ کے پاس نہ فوج تھی، نہ حکومت تھی، نہ میڈیا تھا، نہ بینک تھے، نہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز آپ کے تھے، نہ کوئی اپنا اکنامک سسٹم تھا، نہ اپنے تعلیمی ادارے تھے. مصیبت پڑی ہوئی تھی مسلمانوں کو. اور سوچو کہ اس کے اندر سے راستہ نکال کے پھر پاکستان بنا لینا کتنی بڑی ناممکنات تھی جو ان بابوں نے کیے. 40-50 لاکھ شہید دیے لیکن کام کرا لیا. اب پاکستان بن گیا ہے. اب جو ہم نے کام، کانسٹیٹیوشن بھی بن چکا ہے، قرارداد مقاصد بھی پاس ہو چکی ہے، ہمارے پاس ڈاکومنٹری پیپر ورک موجود ہے سارا. قرآن و سنت کو کس طرح نافذ کرنا ہے وہ بھی اللہ کے فضل سے ہمیں معلوم ہے. لیکن اور اب چاروں طرف سے خطرات بھی ہیں. یہاں سے امریکن بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے انڈین بیٹھے ہوئے ہیں، بیچ کے اندر گلگت سے لے کے کراچی تک جیسے کہا دہشت گرد گروہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اب کس طرح کام کریں؟ پہلا کام تو یہی کرنا تھا کہ اس قوم کو حوصلہ دینا تھا، جو ہمارا نظریاتی کام تھا سارا. دوسرا کام ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے تھا، اس خطرات سے آگاہ کرنا تھا آپ کو کہ خطرات کون کون سے ہیں آپ کے اطراف میں. پھر ساتھ ساتھ پورا ایک آنے والے اسلامی نظام کے خد و خال بتانے تھے. ہماری پوری سیریز جو خلافت راشدہ پہ ہم نے کی وہ اس لیے کی تھی.
ملک کا, پوری دنیا کا اکنامک سسٹم سمجھانا تھا کہ تمہارا کس نظام میں تم پھنسے ہو. اکنامک ٹیررزم کی سیریز کا پورا پروگرام ہم نے کیا. پھر جو بڑے بڑے جھوٹ بولے جاتے تھے تاریخ میں, جو قوم کو ڈیمورلائز کرنے کے لیے, ان جھوٹ کو ثابت کرنا تھا اور سچ سامنے لانا تھا. سیکولر قائد اعظم, ایسٹ پاکستان میں بڑا ظلم کیا ہم نے, وہ سارے پروگرام اس کے حوالے سے کیے جا کے ہم نے آپ کو اپنی تاریخ سے آگاہ کرنا تھا. اسی لیے قرون اولیٰ کے پروگرام کیے, یہ غازی کے پروگرام کیے, بتایا کہ آپ کے بزرگ آباء و اجداد کس طرح کے لوگ تھے. پھر روحانی نظریاتی تربیت کرنی تھی, حلقہ 11 کا پروگرام کیا, اقبال کا پاکستان, اقبال پر اسرار کا پروگرام کیا. یہ 4-5 سال لگے ہمیں اس کام کو کرتے ہوئے. اب ہم پریکٹیکل فیز میں آ گئے ہیں. مطلب وہ بھی پریکٹیکل فیز تھا بقول شخص سے جنہوں نے کہا کہ پریکٹیکل کام کریں, عام لوگوں کی زبان میں جو پریکٹیکل تھا, کہ اب ہم براہ راست تصادم کی سٹیج میں آئے. پہلے ہم تصادم نہیں لے رہے تھے. پہلے جو آپ نے دیکھا ہمارا کام, لوگ ہمیں گالیاں دیتے تھے, ہم پہ الزامات تھے, مقدمات تھے, ہمارے تکمیل پاکستان کا جلسہ روکنے کی کوشش کی لوگوں نے, سارا کچھ فساد برپا کیا, لیکن ہم نے کوئی کنفرنٹیشن نہیں کی. آج تک کوئی بتا دے کہ پورے پاکستان میں ہمارے کسی بچے نے کسی کو تھپڑ بھی مارا. اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا, پورے پاکستان میں کوئی مثال نہیں دے سکتا. ایک دفعہ اسلام آباد کے صرف ایک ہمارا فنکشن تھا, اس کے اندر گھس کے ظاہر ہے کوئی بدتمیزی کرے گا تو اس کو نکالا تو چھینا چھپٹی ہوئی اس کے اوپر, وہ معمولی بات, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. وہ گھسیٹ کے ظاہر ہے کسی بدتمیز کو باہر نکالیں گے آپ تو وہ رجسٹ کرے گا تو تھوڑا سا اس میں بدنظمی ہوگی. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوا آج تک. ہمارے کسی لوگوں نے آ کے ہمارے کتنے جلسے خراب کرنے کی کوشش کی. کسی ایک کو بھی اگر ہم نے تھپڑ مارا ہو یا دانت توڑ دیے ہو, مطلب ہمارا حق بنتا تھا بالکل. کوئی ہمارے جلسے میں آ کے اگر بدتمیزی کرے گا تو کوئی اور چھوڑے گا؟ کوئی بھی نہیں چھوڑے گا. ہم نے سختی سے اپنے بچوں کو کہا ہوا تھا بے شک باہر نکال دو لیکن مارنا نہیں. سختی آج تو کوئی مثال دے دے کہ ہم نے کیا. اور پھر جب ہم تصادم میں بھی اب آئے ہیں, اب ہم نے تصادم کی راہ اختیار کی ہے, لیکن ہم نے تصادم بھی سسٹم کے تھرو کیا. ہم عدالت میں گئے ہیں نا, ہم سڑک پہ نکل کے ہم نے جلوس نہیں نکالے, پتھراؤ نہیں کیا کہ سیفما کے دفتر کے باہر کھڑے ہو جائیں اور پتھر ماریں یا ان کے لوگوں کو پکڑ کے سڑکوں پہ ماریں. کوئی کام ہم ایسا نہ کیا نہ کریں گے. ہمارا کام سپریم کورٹ میں ہم گئے. ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہے نا, سپریم کورٹ کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہے. چھوٹی چھوٹی عدالتوں میں جانے کے بجائے ہم سپریم کورٹ گئے ایک دفعہ, یہی فیصلہ کر لیتے ایک دفعہ کہ غدار کون ہے. اور جو ثبوت ہمارے پاس ہیں اللہ کے فضل سے اور جو ہم جمع کر رہے ہیں, آج تک ان لوگوں نے جو کچھ اسلام, رسول, پاکستان, دین, شریعت کے خلاف بکواس کی ہے, اللہ کے فضل سے وہ سب جمع کر لی ہم نے, اور وہی ثبوت بنایا ہم سپریم کورٹ میں, ہم اسی کو لے کے گئے نا. اب یہ اپنے بھگوان سے دعائیں کر رہے ہیں, اللہ سے تو نہیں کرتے نا یہ. ابھی اپنے بھگوان سے دعائیں کر رہے ہیں کہ چیف جسٹس اس پٹیشن کو ایکسیپٹ نہ کرے. وہ انشاءاللہ ضرور کرے گا, کیونکہ یہ بالکل ابھی رکے ہوئے ہیں. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اگر یہ پٹیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے کہ نہیں جی اس کو ہم نہیں سنتے, تو پھر ان کے حوصلے ایسے بڑھ جائیں گے کہ پھر انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا. ظاہر ہے پھر تو ان کو پتہ لگ گیا نا, سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیا, اس کی بات تو کوئی ملک میں عدالت ہے ہی نہیں. اس کے بعد کوئی سپریم کورٹ نے ایڈمٹ کر لیا, جیسے ہی ایڈمٹ کیا سمجھو کہ ان کے گلے میں پھانسی کا پھندا لٹک گیا, پڑ گیا. وہ جھٹکا دینے والی بات ہے, پھندا پڑ گیا. پھندا تو ابھی بھی پڑ گیا. ان کو پتہ ہے کہ یہ جو کر چکے ہیں وہ غداری ہے, اللہ رسول سے بھی, پاکستان سے بھی, آئین سے بھی, اسلام سے بھی. یہ پھنس گئے سارے. کیا یہ بہتر اسٹریٹجی نہیں تھی کہ ہم سڑکوں پہ جلوس نکالنے اور بھاگنے دوڑنے اور آگ لگانے کے بجائے ہم وہاں ضرب لگائیں جہاں پہ ان کو سب سے شدید چوٹ آتی ہے, اور سب سے آرگنائزڈ منظم طریقے سے نظام کے اندر رہتے ہوئے ہم اس کام کو کر لیں. ابھی ہم نے انارکی برپا نہیں کرنی جب تک کہ اختیار ان لوگوں کے پاس نہ آئے جو اللہ رسول سے ڈرنے والے ہوں. پھر ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ نظام تبدیل کر دو, وہ زیادہ آسان طریقہ ہے نا. اور ملک میں جو اس وقت جو ادارہ ملک کا دفاع کر رہا ہے, جو گلگت سے کراچی تک پاکستان کو دفاع کر رہا ہے, وہ آرمی ہے. اور ان کی سب سے بڑی کیمپین فوج کے ہی خلاف تھی کہ کسی طرح فوج کو بیچ سے نکال دو, پھر تو انارکی ہے. تو ہم نے فوج کا دفاع کیا اور کریں گے, ہمیشہ ہر حال میں کریں گے. فوج میں 100 خرابیاں ہوں گی لیکن 1000 قربانیاں بھی دے رہے ہیں وہ. اگر قربانی نہ دے رہے ہوتے تو آدمی بات کرے نا. روز ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں, روز آفسرز جان دے رہے ہیں, پورے ملک کا دفاعی فوج کر رہی. چند افراد کی غلطیاں ہیں بھی تو ایسی کی تیسی, ان کی غلطیاں نہیں, یہ تو ناپاک اور پلیت ہے اپنے وجود سمیت اوپر سے لے کے نیچے تک. فوج میں تو کم از کم ایک آدھ غلطیاں ہوگی کہیں پہ. یہ سیاستدان, یہ پالیٹکس, یہ پارلیمنٹ, یہ پولیس, یہ میڈیا, توبہ استغفار, یہ تو حرام ابن حرام ہے. ان کی تو نسل ہی حرام ہے بالکل, نظام بھی حرام, ان پہ کام کرنے والے بھی حرام. اور پاکستان اس وقت بالکل ایسی حالت میں, بچوں ہم صاف بتا دیں تم لوگوں کو, ہم بے شک سپریم کورٹ میں گئے ضرور ہیں,
لیکن ہمیں اس کی کنسرن نہیں ہے کہ وہاں مقدمے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے. مقدمہ لمبا چلنے والا ہے, ٹائم اتنا نہیں رہ گیا, ملک پر جنگ اس سے پہلے مسلط ہو جائے گی. اللہ نے جو کرم کیا ہوا ہے نا اس وقت, اللہ نے کرم یہ کیا ہوا ہے کہ نیٹو کی سپلائیز ہم نے روکی ہوئی ہیں. ان کا پلان یہ تھا کہ دسمبر جنوری تک نیٹو کی سپلائیز افغانستان پہنچ جائیں گی, اس کو ڈپلوائے کر دیں گے, اور اس گرمیاں شروع ہوتے اپریل مارچ وغیرہ میں انہوں نے حملہ کرنا تھا پاکستان پر. 4 مہینے سے سپلائی روکی ہوئی ہے ہم نے, 5 مہینے سے, تو ان کا سارا پلان آگے چلا گیا 5 مہینے. ورنہ سپلائیز 3,500 ٹینک, سوچو چھوٹے ٹینک, آمٹ کار, بختر بند گاڑیاں کراچی میں پھنسی ہوئی ہیں, 3,500, 5,000 کنٹینر اسلحے کے. اللہ کے بندو, یہ ان کنٹینرز کے اندر مٹھائی کے ڈبے تو نہیں نا یار. اتنا اسلحہ گولہ بارود جو اندر جا رہا ہے ایک پورے ملک کو فتح کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور اگر یہ چلا گیا, کیونکہ انڈینز کا حال یہ ہے کہ جس طرح امریکہ کی اکانومی کو کینسر ہوا ہوا ہے, یورپ کی اکانومی کو کینسر ہوا ہوا ہے, انڈین معاشرے کو کینسر ہوا ہوا ہے. انڈین معاشرے کو کینسر ہوا ہوا ہے. وہ اس قابل نہیں ہے کہ پاکستان سے جنگ کر سکے. وہاں سکھوں کی تحریک ہے, کشمیریوں کی تحریک ہے, نیکسلائٹس ماؤسٹ کی تحریک ہے, 140 سے زائد تو وہاں بغاوتی تحریکیں چل رہی ہیں. لیکن انڈین میڈیا آج تک یہ نہیں کہتا کہ انڈیا ٹوٹ رہا ہے, آج تک نہیں کہا کہ کشمیر الگ ہو رہا ہے. بلوچستان میں 250 استغفر اللہ بغیرت صرف پائپ لائن توڑنے والے, 2 پائپ لائنیں توڑ دی انہوں نے, اور سوئٹزرلینڈ میں بیٹھ کے انٹرویو دے رہے ہیں, اور پورا میڈیا یہ طوفان کھڑا کر رہا ہے جیسے بلوچستان ٹوٹ کے الگ ہو گیا. یہ سیفما والوں کا کام. تو انڈیا میں اتنا دم نہیں ہے کہ پاکستان پر اکیلے حملہ کرے. وہ فساد تو برپا کر رہا ہے, کہیں انہوں نے گلگت میں سیکٹیرین فساد کرا دیا, کراچی میں کر دیا, ٹی ٹی پی BLA کو سپورٹ کر دیا. اس سے ملک نہیں ٹوٹتے, ہنگامہ ہو جاتا ہے. ملکوں کو توڑنے کے لیے فوجیں داخل کرنی پڑتی. انڈیا خود فوجیں نہیں داخل کر سکتا جب تک امریکہ داخل نہ کرے, اس کی جان نکلتی ہے انڈیا کی اکیلے آتے ہوئے. پلان یہی تھا کہ امریکہ یہاں سے آئے گا, گلگت سے لے کے ٹی ٹی پی سے BLA سے MQM تک, ANP سے لے کے یہ سارے ملک میں اندر فساد کھڑا کریں گے, پھر انڈیا داخل ہوگا. وہاں سے لاہور کیپچر کر لے گا, کچھ کشمیر میں داخل ہو جائے گا, گجرانوالہ کی طرف چلا جائے گا, کچھ ان کے راستے کاٹے گا. کولڈ سٹارٹ کا مطلب ہی یہی ہے نا. کولڈ سٹارٹ کا مطلب ہے کہ 8 یا 10 جگہوں سے وہ پاکستان میں داخل ہوں گے جہاں سے رستہ مل گیا. 8 یا 10 جگہوں سے انہوں نے اندر داخل ہونا. پاکستان آرمی پھنسی ہوئی ہوگی اندر کی لڑائیوں میں, کہیں کرفیو ڈیوٹی. اب پاکستان آرمی کا یہ کام ہے کہ کراچی میں جا کے کرفیو لگائے, یا گلگت بلتستان میں کرفیو لگاتی پھرے. فوج پولیس گورنمنٹ کے, باقی گورنمنٹ حکومت کدھر ہے؟ آرمی کو ان چکروں میں پھنسا دو. جبھی تو آپ نوٹ نہیں کرتے کہ کراچی میں پولیس پہ حملے کرنے شروع کر دیے انہوں نے, اور فوراً ہی عوامی نیشنل پارٹی نے شور بھی شروع کر دیا کہ ایک سوات جیسا آپریشن کراچی میں کرو. بے شرم بے غیرت. سوات میں 20 لاکھ آبادی تھی, نکل کے سیدھے سیدھے نیچے سارے لوگ باہر آ گئے تھے. فرنٹیئر کے باقی علاقوں میں فوج نے آپریشن کیا. کراچی کے 1.25 کروڑ لوگوں کو کہاں لے کے جائیں گے؟ کراچی یعنی پلان دیکھ رہے ہو کیا؟ یہ ملے ہوئے ہیں سارے, ANP MQM اور TTP ملے ہوئے ہیں کراچی میں فساد کرنے کے لیے. تو اس وقت ہم ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ حکومت وقت اس کو پتا ہے کہ میرے پاس آخری 6-8 مہینے رہ گئے. اگر بہت ٹائم بھی ہوگا, 6-8 مہینے آخری رہ گئے, تو یہ ٹائم ان کا لوٹ مار کا ٹائم ہے. جتنا مرضی لوٹ سکتے ہو. جب بھی پیٹرول بجلی کے جو ریٹ انہوں نے آسمان پہ چڑھائے ہیں, جتنا مرضی لوٹ سکتے ہو لوٹو, آخری ٹائم ہے. یہ بھٹو رج کے لوٹو ہیں. انہوں نے جو بیڑا غرق کیا, اور حقیقت بھی یہی ہے. اور ساتھ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ ملک میں اتنی انارکی برپا ہو جائے گی, اتنی آگ لگ جائے گی پورے ملک میں, کہ جو مقصد تھا FPAC اور کولڈ سٹارٹ کا وہ پورا ہو جائے گا. کہ بائی دا ٹائم یہ جائیں گے لوٹ کے, ملک میں پیچھے کچھ بچے گا نہیں. دشمن کی فوجیں 2 طرف سے داخل ہوں گی, پاکستان کی گلی گلی لڑائی ہو رہی ہوگی. یہ پلان ہے اس وقت, اور یہ پلان بالکل سر پہ تیار رکھا ہوا. یہ بات ہم TV پہ بھی کہہ چکے ہیں. شکر ہے اللہ کا کہ TV پہ جب ہم نے یہ بات کہی, جا کے پریشر بلڈ کیا, تو کم از کم اب نواز شریف والے بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ نیٹو کی سپلائیز میں اسلحہ نہیں جا سکتا, آپ کھانے پینے کی چیزیں بھیج دیں, اسلحہ نہ بھیجیں. اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ان کو بڑی سمجھ آ گئی ہے, اس بات سمجھ آ گئی. اب ان کو پتا ہے کہ سپلائیز بھیجی, قوم ان کو زندہ چبا جائے گی. بعد میں تو لوگوں نہیں مرنا ہے نا, انہوں نے تو نہیں مرنا. کسی ایک سیاستدان کا بیٹا, کسی ایک پارلیمنٹیرین کا بیٹا فرنٹ لائن پہ پاکستان کا دفاع نہیں کر رہا فوج میں بیٹھ کے. اپنے بیٹے شہید ہو رہے ہوتے نا, پھر ان کو پتہ لگتا. پوچھے کسی ایک سیاستدان سے جو لیڈر ہے ملک میں کہ کبھی فوج کے ساتھ نوکری کی ہے جا کے, کبھی ایک رات برف میں, سردی میں, ٹھنڈک میں گزارا. جس نے خون نہ دیا ہو کبھی اس پاک سرزمین کے لیے, ان کو
جن کو سپریم کورٹ نے کہا یہ دہشت گرد لوگ ہیں. کراچی کے مقدمے میں سپریم کورٹ نے کہا نا دہشت گرد ہیں یہ سارے, آج وہ سارے سینٹ میں بیٹھے ہوئے. آپ الیکشن کرا بھی لیں گے تو سینٹ تو نہیں چینج ہوگی نا. شاہی سید تو وہ جو ایم کیو ایم کا جو میئر تھا وہاں, کیا نام تھا اس کا, جو بھی مصطفیٰ کمالی, سارے کمبخت سینیٹر بن گئے دہشت گرد پرلے درجے کے. یعنی یہ کوئی نظام ہے؟ استغفر اللہ العظیم, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہم اس وقت بڑی مشکل صورتحال میں ہیں ظاہری طور پہ اگر دیکھیں تو. صرف اب ایک ہی طریقہ ہے اب کہ چیف جسٹس ایک فرد ہے اور پاکستان آرمی ایک ادارہ ہے. یہ بات ہم 2 سال سے کہہ رہے ہیں, 2 سال گزر گئے, ابھی بھی بات وہیں کی وہیں کھڑی ہے. پورے ملک میں انارکی ہے, کسی سے کوئی امید نہیں, کسی سے امید نہ لگائیں. چیف جسٹس اگر اپنے مقدمات کے فیصلے کر دیں تو اس کے تحت یہ حکومت ڈسمس ہو جاتی ہے. وہ فیصلے نہیں کر رہے نا, بہت سارے کیسز ہیں لگے ہوئے ہیں, میمو کا کیس لگا ہوا ہے, این آر او کا کیس لگا ہوا ہے, پتہ نہیں سینکڑوں کیس لگے ہوئے ہیں, فیصلے نہیں ہو رہے. وہ اپنا جو بھی قانونی کارروائیاں پوری کرنی ہے کریں, مگر یہ بھی تو دیکھیں کہ آس پاس حالات کتنی تیزی سے خراب ہو رہے ہیں. ٹائم ہی نہیں بچے گا آپ کے پاس, آپ کے فیصلے کرتے رہ جائیں گے, آپ نیچے سے ملک ہی ختم ہو جائے گا, اللہ نہ کرے. اور دوسری طرف فوج ہے. جنرل کیانی نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ میں مارشل لاء نہیں لگاؤں گا. یہ کام پارلیمنٹ کرے, عدالت کرے. اب اس کی وجہ سے آج کے دور میں چیف جسٹس جنرل کیانی سے زیادہ طاقتور ہو گئے, کیونکہ جو فیصلہ کر لیا اپنا اختیار انہوں نے ادھر دے دیا نا. جنرل کیانی نے, فوج نے اپنا اختیار پارلیمنٹ کو دے دیا کہ نیٹو سپلائز کھولنا یا نہیں کھولنا, اور چیف جسٹس کو دے دیا کہ میمو کیس میں آپ فیصلہ کریں. آرمی چیف نے اور ڈی جی آئی ایس آئی نے اپنے بیانات عدالت میں جمع کرائے نا, اختیار ان کو دے دیا. تو فوج جو ہے وہ صرف ریئیکٹیو سیکیورٹی ڈیوٹی کر رہی ہے. ریئیکٹیو کا مطلب ہے جہاں حملہ ہو گیا وہاں پہنچ گئے, جہاں پہ حملہ ہوا تھوڑا مقابلہ کر لیا, پوسٹ یہاں بنا دی وہاں بنا دی, ہنگامے ہو گئے کرفیو لگا دیا. فوج فرنٹیئر بلوچستان میں بھی اسی طرح. اس طرح حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے, کیونکہ فوج کی اپنی کوئی پالیسی اس وقت نہیں ہے حکومت کو تبدیل کرنے کی, یا ملک کی فورن پالیسی چلانے کی, یا اکانومی درست کرنے کی, یا بجلی پانی گیس کا بحران ٹھیک کرنے کی. فوج کی کوئی پالیسی نہیں ہے اس کے اوپر. اور فوج لٹرلی اس وقت صرف ملک کے دفاع کے کام میں لگی ہوئی ہے, اور پوری عمارت جو اوپر سے گر رہی ہے فوج اس کو صرف دیکھ رہی ہے, کیونکہ اتنا پریشر بلڈ کیا ہوا ہے عدالت نے. چیف جسٹس نے, عدالت نے بھی تو پریشر بلڈ کیا ہوا ہے نا. ٹی ٹی پی کو اتنی گالیاں نہیں پڑتی جتنی فوج کو پڑتی ہیں اس ملک میں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایم کیو ایم اور اے این پی کو کچھ نہیں کوئی کہتا, لیکن فوج اور آئی ایس آئی کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی لوگوں نے یہاں. ایسے ہی ہو رہا ہے نا. تو فوج بھی ڈیفینسو موڈ میں چلی گئی کہ ہم کیا کریں. تو اس حوالے سے وی آر ان اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. ہم سپریم کورٹ میں گئے ہیں, اس کی وجہ سے کم از کم جو میڈیا وار ہو رہی تھی پاکستان کے خلاف, اس کو تھوڑی سی لگام پڑی ہے, تھوڑی سی لگام پڑی ہے, پوری نہیں. وہ جو فوج کے خلاف گالیاں تھیں, آئی ایس آئی کے خلاف گالیاں تھیں, جو ایک طوفان تھا کہ بلوچستان ٹوٹ گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس میں تو تھوڑا کمی آئی ہے. مگر سانپ اگر بل میں چلا جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا زہر ختم ہو گیا یا وہ دوبارہ بل سے باہر نہیں آئے گا. ان کا سر کچلنا ہوگا ہمیں. ہم چاہتے ہیں کہ عدالت یہ کام کرے. نیٹو کی سپلائیز اگر کھول دی گئیں, اس کے 3 یا 4 مہینے کے بعد جنگ پاکستان پر آ جائے گی, اور بڑی خونریز جنگ آئے گی. جب تک سپلائیز آپ نے روکی ہوئی ہیں, یہ انشورنس پالیسی اللہ کے فضل سے دشمن آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا. اندر ہنگامے ہوں گے, باہر سے نہیں آ سکتے ہیں. ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں امریکہ کے پاس, 3,500 ٹینک دوبارہ نہیں لا سکتے, اور لائیں گے بھی تو کہاں سے لائیں گے, زمین سے ہی لائیں گے نا, ہوا میں اڑا کے تو نہیں لا سکتے. یہ رستہ تو ہم نے بند کیا ہوا. یہ خود ریکارڈڈ ڈیٹا ہے کہ جب سے نیٹو کی سپلائیز بند ہوئی ہیں, ملک کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں 90% کم ہو گئی ہیں. سوچو, نظر نہیں آ رہا ہے ان اندھوں کو سب کچھ کیا ہو رہا ہے. پھر بھی نیٹو کی سپلائیز کھولنے کی بات کر رہے ہیں کہ پیسے لے کے کھول دو, تو کرایہ لے کے کھول دو. انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شرم لوگ. ان سے کہیں کہ ہم تمہیں کروڑوں روپے دیتے ہیں, تم اپنے بچے کو قتل کروا دو میرے ہاتھوں. مطلب یہ ایسی بات ہے کہ یار میں اپنا بیٹا مار دیتا ہوں, ذرا کروڑوں روپے تو مل رہے ہیں نا. اس پیسے کا تم کرو گے کیا جس پیسے سے تمہاری اولاد مرتی ہے؟ ان کو شرم نہیں آتی؟ بے شرم لوگ. امریکہ سے پیسے لے لیتے ہیں, کرایہ لے لیتے ہیں, ٹیکس لے لیتے ہیں, سپلائیز جانے دیتے ہیں, تو جانے کے بعد ہوگا کیا, اس کی بات بھی تو کرو نا.
افغانستان میں بھی لاکھوں مسلمان مارے جائیں گے، پاکستان میں بھی مارے جائیں گے، اور تم کرایہ لے لو گے. مطلب کوئی بے شرمی کی حد ہے بچوں. مجھے بتاؤ، جو قوم اس طرح کے فیصلے کرے پھر اس کو زندہ رہنے کا حق ہوتا؟ پھر نہیں ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ کا ایسا کوڑا آئے گا نا، پھر وہی بات ہے، پھر جنگ آئے گی. ابھی تو 1 لاکھ لوگ شہید زخمی ہوئے ہیں، ابھی بھی 1 لاکھ لوگ ہو چکے ہیں شہید اور زخمی. نیٹو کی سپلائیز کھول دی، پھر 10 لاکھ ہوں گے. ہم یہ باتیں آپ کو پہلے اب صاف اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ باتیں ہم ٹی وی پہ کہہ چکے ہیں، اب پوری تصویر آپ کے سامنے رکھ دی ہے. ہم قوم سے بھی بات کر رہے ہیں، سیاستدانوں تک بھی ہماری بات پہنچ رہی ہے. جب بھی تو نواز شریف نے اپنی اب دوسری پارلیمنٹ فیصلہ نہیں کر رہی، اسی وجہ سے نہیں کر رہی نا کہ ہماری بات پہنچی بھی ہے ان تک. کل جماعت اسلامی والے فرید پراچا صاحب کا آرٹیکل چھپا اخبار میں، لفظ بلفظ ہماری تقریر انہوں نے رپیٹ کی ہے کہ 3,500 ٹینک پھنسے ہوئے ہیں، 5,000 کنٹینر ہیں، افغانستان سے امریکہ نکلنے کی بات کر رہا ہے، پھر یہ اسلحہ کیوں جا رہا ہے، پھر یہ ایف پیک میں پاکستان کے خلاف استعمال ہوگا. بات شکر ہے، اچھی بات ہے، ہمارا نام نہیں لیا انہوں نے، لیکن کم از کم مضمون لکھا، ہماری بات پتہ لگی، ان کے دل تک تو اتری نا. ایک پالیسی تو بنی نا ان لوگوں کی. ہمارا مقصد اذان دینے کا یہی ہے، اور یہ اذان چھوٹی نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں آپ پریکٹیکل کام نہیں کر رہے. اقبال نے کہا تھا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، پوری کائنات جس سے ہلتی ہے، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. اذان چھوٹی چیز نہیں ہوتی. ہم ٹی وی پہ آتے ہیں یا فیس بک پہ جاتے ہیں تو اذان دیتے ہیں نا، اور اس کا پھر اثر دیکھو، پورے پاکستان کی پالیسیز ہی تبدیل ہو جاتی ہیں. اگر ہماری صرف اذان بیکار ہوتی، بےمانی ہوتی، تو ہم پر اتنے بڑے بڑے مقدمے کیوں قائم کیے جاتے؟ ہمیں بھی اگنور کر دیتے کہ یار بہت سارے لوگ بول رہے ہیں، یہ بھی بول رہا. لیکن ہمیں کیوں چپ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ باقی تم کسی کو چپ نہیں کرایا پاکستان میں، کسی کو کرا رہے ہیں چپ پاکستان میں. یہ اس فقیر کو کیوں چپ کرا رہے ہیں؟ اس کی اذان سے چوٹ آتی ہے نا. ان کو پتہ ہے کہ یہ اذان دیتا ہے تو پوری پالیسی بدل جاتی ہے. سیاستدانوں نے بھی پالیسی بدل لی، پارلیمنٹ کو بھی دہشت پڑ گئی، میڈیا بھی پیچھے ہٹ گیا، اور فوج نے بھی ہماری باتیں سنی ہیں. اوپر سے فوج بولے یا نہ بولے، لیکن فوج میں ہر ایک کو پتہ ہے کہ نیٹو کی سپلائیز اگر چلی گئی تو پھر پورے پاکستان میں یوگوسلاویہ کی طرح خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. کسی کو پتہ نہیں ہے ملک میں سپلائیز کس نے روکی ہوئی، لیکن پھر بھی رکی ہوئی ہے. یہ اللہ کا احسان ہے نا. یہی تو اللہ کا احسان ہے. اور ہم نے کون سے تیر مارے ہیں، کون سی ان میں جنگ کی ہے، پتھراؤ کیا؟ صرف اذان دی. تو ہم سپریم کورٹ پہ جو گئے ہیں وہ ایک ارینجمنٹ ضرور ہے، لیکن آئیڈیلی ہم چاہیں گے یہی کہ چیف جسٹس فیصلہ کرے اور اس حکومت کو تبدیل کر کے یہاں پر ایک عبوری حکومت لائی جائے پاکستان سے پیار کرنے والے لوگوں کی. الیکشن نہیں کرا سکتے. الیکشن کرائے تو خوریزی ہوگی. یہ سوال نہ کریں مجھ سے کہ پی ٹی آئی کیسا ہے تو عمران خان کیسا ہے. الیکشن ملک کو تباہ کر دیں گے، یاد رکھیں. بس نہ پی ٹی آئی آئے گی نہ عمران آئے گا، پھر خانہ جنگی ہوگی، ملک تباہ ہو کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اللہ نہ کرے. الیکشن نہیں کرانے، نیٹو کی سپلائیز نہیں کھولنی. کچھ باتیں ایسی ہیں اگر وہ حماقت کر دی پھر معافی نہیں ملے گی اس کے بعد. پھر دوبارہ مت آنا پوچھنے کے لیے کہ اب کیا کریں. ہم پوری قوم کے حکمرانوں کو، فوج کو، عدلیہ کو، جوڈیشری کو، پارلیمنٹ کو صاف صاف کہہ چکے ہیں الیکشن نہیں کرانا. اس حالات میں الیکشن نہیں ہو سکتے. نیٹو کی سپلائیز نہیں کھولنی، اور اس حکومت کو تبدیل کر کے عبوری حکومت لے کر آئے. اگر یہ 3 سٹیپس نہیں کیے پھر چاہو یا نہ چاہو آپ کو ہتھیار اٹھانے پڑیں گے. گلی گلی لڑائی ہوگی، اللہ نہ کرے. جیسے عراق میں ہو رہی ہے، جیسے لیبیا میں ہو رہی ہے، جیسے شام میں ہو رہی ہے نا. ٹی وی دیکھا کرو شام میں کیا ہو رہا ہے. شام کے تمام بڑے بڑے شہروں میں فوج میں، لوگوں میں، فوج کے اندر بغاوت کرا کے کچھ یونٹیں اس طرف ہو گئی، کچھ یونٹ اس طرف ہو گئی، فوج آپس میں ٹکرا رہی ہے شام کے اندر. ایک بیڑا غرق کر دیا پورے ملک کا، جو لیبیا میں کیا تھوڑا عرصہ پہلے. اب یہ بالکل پاکستان کے اندر یہ کرانے جا رہے ہیں. پاکستان میں فوج تو انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گی، لیکن انہوں نے دہشت گرد گروہ اتنے تیار کر دیے ہیں کہ باقاعدہ خانہ جنگی تو ہو رہی ہے نا. ہم اس وقت یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. حالات آپ میڈیا کو دیکھیں، وہ پتہ نہیں لگنے دے گا آپ کو کہ حالات کتنے خراب ہیں. ایک فراڈ میں رکھا ہوا ہے، دھوکے میں رکھا ہوا ہے، خرافات بکے جا رہے ہیں صرف. نہ آپ کو دین سکھاتے ہیں، نہ اقبال سکھاتے ہیں، نہ غیرت سکھاتے ہیں، نہ شرم اور حیا سکھاتے ہیں، نہ دشمنی سے، خطرات سے آگاہ کرتے ہیں. ایک عجیب غفلت میں رکھا ہوا ہے قوم کو، گمراہی میں مایوس کیے چلے جا رہے ہیں. لیکن ہم نے اپنی ڈیوٹی دینی ہے. جیسے ہم نے بات کہی تھی پہلے دن سے، وی ول لیو ود ڈگنیٹی اینڈ وین دا ٹائم کمز انشاءاللہ وی ول ڈائی ود آنر. جب ہمارا وقت آئے گا اللہ جو چاہے. دیکھو ٹیپو سلطان میسور کو، ہندوستان کو نہیں بچا سکے،
لیکن قیامت تک ان کا نام باقی رہا کہ نہیں؟ کامیابی اور ناکامی ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے غیرت کی زندگی اور شہادت کی موت حاصل کی یا نہیں کی، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ تو اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لو، یہ وقت توبہ کا ہے۔ اب زیادہ وقت نہیں رہ گیا، کوئی چاہے گا نہیں چاہے گا، کوئی اپنی مرضی سے توبہ کرے گا، کسی کو کوڑے مار مار کے توبہ کرائی جائے گی۔ بہتر ہے اپنی مرضی سے کر لیا۔ اس قوم کو بڑی سخت سزا لگنے والی ہے، ہمیں بڑی تکلیف ہے، دکھ ہے اس بات کا کہ یہ قوم، حالانکہ اپنے ہاتھوں میں ہے سارا معاملہ، راتوں رات ہم سارا معاملہ ریورس کر سکتے ہیں، پاکستان کو ٹھیک کر سکتے ہیں، ایک رات میں ٹھیک ہو سکتا ہے سارا معاملہ۔ اللہ کے کوئی بندے آ کے اگر اوپر طاقتور فیصلے کر لیں، لیکن یہ اپنے ہاتھوں یہ قوم خودکشی کرنے جا رہی ہے۔ اس کے حکمران بھی، اس کی عدلیہ بھی، اس کا میڈیا بھی، اس کی پارلیمنٹ بھی، اس کی فوج بھی، اس کے علماء بھی، سب اس وقت صرف دیکھ رہے ہیں تماشا، اور عمارت آہستہ 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 نیچے گر رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے ہی ہو رہا ہے نا؟ کوئی آپ کو پریکٹیکل کوئی چیز نظر آ رہی ہے پورے ملک میں کہیں کہ صورتحال کی طرف کہیں بہتری کا کوئی کام ہو رہا ہو؟ کچھ بھی نہیں، صرف ایک کام ہو رہا ہے، وہ بھی جو فوج کر رہی ہے کہ کم از کم سیکیورٹی آپریشنز کے حوالے سے جو سرحدوں پہ آس پاس اگر وہ نکال دیں بیچ میں، پھر تو ختم معاملہ، پھر تو ایک دن میں ختم ہو جائے معاملہ۔ انشاءاللہ یہ فوج قائم رہے گی، انشاءاللہ یہ پاکستان بھی قائم رہے گا، انشاءاللہ نیٹو کی سپلائیز بھی نہیں کھلیں گی، انشاءاللہ اس ملک میں کیئر ٹیکرز بھی آئیں گے۔ ابھی ہمارے سامنے یہ پروجیکٹس ہیں، مطلب یہ ہم نے کوئی چھوٹا موٹا پروجیکٹ ہم نے نہیں پکڑا ہوا، پروجیکٹ کا سائز بھی اللہ کے فضل سے دیکھو۔ پھر ہم نے خلافت راشدہ کا نظام بھی قائم کرنا ہے، غزوہ ہند بھی لڑنا ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام بھی بنانا ہے۔ ابھی ہمارے بہت سارے کام ہیں، اور اس سارے کام کو کرنے کے لیے جو مشن ہمارے سامنے ڈیفائنڈ ہے، اس میں نہ ہمارے پاس گنجائش ہے قومیت کی، نہ لسانیت کی، نہ فرقہ واریت کی۔ ہمارے اس مشن میں اگر کوئی دیوبندی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے، تو خدا کے واسطے ہمارے قریب بھی مت آئیں۔ ہمارے پاس آنے کی صرف ایک شرط ہے، اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والے ہوں، پاکستان پر جان نثار کرنے والے ہوں، بس۔ ہمارے اس مشن میں کوئی مسلک کی بات نہیں ہے، کوئی قومیت کی، کوئی لسانیت کی، کوئی صوبائیت کی بات نہیں ہے۔ جو کرتا ہے اللہ اس کو خود ہی ہم سے دور کر دیتا ہے۔ میرا وہی مسلک ہے، لوگ قائد اعظم سے پوچھا نا آپ کا مسلک کیا ہے، لوگوں نے آ کے پوچھا آپ شیعہ ہیں کہ سنی ہیں، دیوبندی ہیں کہ بریلوی ہیں کہ اہل حدیث ہے، تو مسلک آپ کا کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مسلک تھا؟ کب تو مسلمان تھے، کہنے پھر میں بھی مسلمان، ختم ہو گئی بات۔ اس کے بعد کون سا مسلک رہ گیا تمہارے پاس؟ کیونکہ جب دشمن ہم پر حملہ کرے گا نا، یاد رکھنا، جب ایف پیک اور کولڈ سٹارٹ آئے گی اور جو فورتھ جنریشن وار جو اندر لڑی جا رہی ہے، وہ نہ تمہارا مسلک دیکھے گی، نہ تمہاری قومیت، نہ یہ کہ تم کون سی زبان بولتے ہو، وہ بے دریغ مارے گی تمہیں۔ تو اس وقت جس نے قومیت، لسانیت، فرقہ واریت کی بات کی، اس سے بڑا دشمن اللہ رسول کا کوئی نہیں ہوگا، اور اس سے بڑا دشمن وہ ہم کو، اس سے بڑا دشمن کوئی نہیں پائے گا اپنا۔ اسی لیے تو ایم کیو ایم کو اور اے این پی کو اور ٹی ٹی پی کو اور بی ایل اے کو اور مختلف فرقہ وارانہ جماعتوں کو اور یہ سیاسی جماعتیں بھی سیاسی فرقے ہیں، یہ اسی لیے ہم ان کے اتنے خریز خلاف ہیں، انہوں نے امت کو پھاڑ کے تقسیم کر دیا بالکل۔ یہاں صرف یا سبز گنبد ہوگا یا سبز ہلالی ہوگا، بس، اور کچھ بھی نہیں۔ جس کسی نے تیسرا نام لیا، اللہ کی قسم اپنے ہاتھ سے سر کاٹیں گے اس کا۔ یہاں پہ کوئی فرقہ واریت، کوئی قومیت، کوئی لسانیت اور نہیں چلے گی، یہاں صرف امت رسول کا نام چلے گا، بس۔ یہ ہمارا مشن ہے۔ اب ہم صفائیاں بھی پیش کرنے والے نہیں ہیں۔ ایک وقت تھا کہ جب شروع میں صفائیاں دے دیا کرتے تھے، ایکسپلینیشن دے دیتے تھے۔ اب ماشاءاللہ اب 5 سال کام کرنے کے بعد بھی جس کو ہمارا مشن، ہمارا کام، ہماری ڈیوٹی سمجھ میں نہیں آئی، تو ایسے اندھے گونگے بہرے کے ساتھ ہم نے وقت ضائع نہیں کرنا۔ ہماری کوئی ڈیوٹی یہ نہیں ہے گھر گھر جا کے دروازے کھٹکھٹاتے پھریں اور لوگوں سے کہیں کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ ہم کسی کے پیچھے نہیں جائیں گے، نہ آج تک گئے۔ ہم نے آپ میں سے کسی کو ہم نے فون کر کے نہیں بلایا، مطلب دوستوں نے کہا ہوگا کہ آ جاؤ، کیونکہ آپ لوگ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ ہم آنا چاہتے ہیں۔ جو پیار سے آتا ہے ہمارے دل سے ہم سینے سے لگاتے ہیں، اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، آج اس مسکین کی طرح الحمدللہ نور بھی دیں گے، تنور بھی کھلائیں گے محبت اور پیار کے ساتھ۔ مگر ہمارے ساتھ کبھی آپ نے دیکھا وقت کے بڑے بڑے حکمران اور وزراء اور بڑے بڑے مشہور لوگ، ان کے ساتھ ہم کبھی گھومتے پھرتے رہ رہے ہوں؟ کبھی نہیں۔ نہ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں،
اور ان سب کی ہم سے جان نکلتی ہے ویسے ہی تو ہمیں کوئی بلاتا ہی نہیں ہے. اب بلا بھی لے تو ہم ریفیوز کر دیتے ہیں. ہاں لیکن جس میں ہم خیر دیکھتے ہیں کہ اللہ رسول اور پاکستان کے لیے اس میں کوئی خیر ہے تو پھر ہم جا کے ضرور ملتے ہیں, لیکن اذان دینے کے لیے, کوئی بینیفٹ لینے کے لیے نہیں, کوئی مصلحت, کوئی نوکری اور پیسے کے لیے نہیں, کاروبار کے لیے نہیں. اس لیے کہ اللہ نے تمہیں اختیار دیا, اس اختیار کو صحیح استعمال کرو, ورنہ کل ہم نے اس ملک کے بڑے بڑے حکمرانوں کو الحمدللہ ڈائریکٹ پیغامات بھجوائیں کہ اپنے آپ کو درست کرو ورنہ امت رسول کا خون تمہارے ہاتھوں پہ ہوگا, ہم تمہارے خلاف گواہی دیں گے اور بددعا بھی کریں گے. یہ پیغام گئے ہماری طرف سے لوگوں کو. ایک دفعہ میں دھمکی بھیجی تھی, باقاعدہ کنوے کی گئی زرداری صاحب کی طرف سے. اس زمانے میں ہم ٹیلی ویژن پہ بہت زیادہ ان کے خلاف بول رہے تھے. اس آدمی نے دھمکی بھیجوائی کہ بہت زیادہ کر رہے ہیں ہم. تو جس ٹیلی ویژن چینل پہ ہم کیا کرتے تھے نیوز 1 پہ, باقاعدہ ان کی طرف سے پیغام آیا کہ صاحب زرداری صاحب نے بڑا دباؤ ڈالا ہے ہمارے اوپر اور کہا کہ ان کو آپ ہٹائیں اور نکالیں اور پروگرام یہ دیکھیں ظاہر صاحب تھوڑا سا ہلکا کر لیں, ہم آپ کو نکالنا نہیں چاہتے. میں نے کہا یہ فکر ہی نہ کریں. اگلے دن ہم نے ٹی وی پہ پروگرام کیا, پھر اس کے کپڑے پھاڑ کے رکھ دیے زرداری کی ایسی کی تیسی. لحاظ تو نہیں کریں گے. کس بات کا لحاظ کریں گے؟ جس نے اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہو, پاکستان کو نقصان پہنچایا, ہم کس بات کا لحاظ کریں؟ اس کو اس کے باپ کا کھاتے ہیں. ہاں ہم سے کیا چیز چھینے گا؟ وہ جان کا خطرہ دے گا؟ وہ تو ہم روز 100 دفعہ دعا کرتے ہیں یا اللہ اپنے راہ میں شہادت نصیب فرما. ہم سے پیسے لے گا؟ پیسے ہیں ہی نہیں, دے کیسے سکتے ہیں اس کو؟ مطلب کیا کرے گا میرے ساتھ؟ وہ عزت پہ حملہ کرے گا. عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے. وہ کسی نے کہا کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو نا اس سے ڈرا کرو. He's got nothing to lose, جو انگریزی میں کہتے ہیں. He's got nothing to lose. وہ he'll fight back, وہ تو لڑے گا پھر. تو اللہ کا فضل ہے بچے, حالات خراب ضرور ہیں لیکن ہم کسی اور کا انتظار نہیں کر رہے کہ کوئی آ کر حالات کو ٹھیک کرے گا. یاد رکھنا یہ بات, حالات ہم نے خود ٹھیک کرنے ہیں. کوئی تو ٹھیک کرے گا نا. اللہ تعالیٰ جب کوئی کام کرتا ہے ہمیشہ کوئی سبب تو بناتا ہے نا. اتنے سارے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں, ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں نا. اللہ نے آسمان سے نہیں ڈراپ کیے. کوئی سبب بنتا ہے. تخلیق خالق اللہ ہے لیکن سبب ہوتا ہے ماں باپ, وسیلہ بنتا ہے ہمیشہ کوئی. جتنی بھی باتیں ہیں, خوشخبریاں ہیں, بشارتیں ہیں کہ یہ خلافت راستہ کا نظام ہوگا, غزوہ ہند ہوگا, یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام ہوگا, اصل بات سمجھنے کی کوشش کرو. پیچھے بات یہ کی جا رہی ہے کہ اللہ کے ایک بندوں کی جماعت ہوگی جو اس کام کو کرے گی. بات سمجھ رہے ہو اس بات کو؟ تو اپنے آپ کو اس جماعت میں شامل کرو, کم از کم نیت تو کرو نا. جو نیت ہی نہ کرے. بار بار ہم واقعہ سناتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی نے ایک نوجوان کو خوشخبری دے دی, بشارت دی کہ اللہ تمہیں 4 بیٹے نصیب کرے گا. نوجوان بڑا خوش ہوا. سال 2 سال کے بعد 4 سال کے بعد وہ بابا دوبارہ اس بابے کے پاس آیا. بابے سے کہتا ہے کہ بابا جی میرا تو کوئی بیٹا نہیں ہوا, آپ نے دعا کی تھی. بابا حیران ہوا, کہتا ہے میری کوئی دعا رد نہیں جاتی. ایک لمحے کے لیے اس نے پھر اپنا ذرا غور کیا, پھر اس نوجوان کو دیکھ کے پوچھا تو نے شادی کی ہے؟ وہ کہتا نہیں. ارے بابا اپنے حصے کا کام تو تمہیں کرنا پڑے گا نا. اس طرح تو اللہ تمہیں اولاد نہیں دے گا. تو غزوہ ہند کی بشارت بھی ہے, خلافت راشدہ کی بشارت بھی ہے, اس پاکستان کو عروج پہ لے جانے کی بشارت بھی ہے, لیکن کوئی اللہ کے بندے کریں گے تو ہوگا نا. تو اللہ اپنے بندوں کو تلاش کرتا پھرتا ہے. کوئی قابل ہو تو جوہر شان کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے. کوئی قابل تو بنو نا. اپنے آپ کو نیت تو کرو کہ مالک میں اس مشن میں شامل ہونا چاہتا ہوں. اس مشن میں شامل ہونے کے لیے کوئی فارم نہیں بھرنا پڑتا, کوئی ممبرشپ فارم نہیں ہے, کوئی ایس ایم ایس نہیں بھیجنا پڑتا کہیں. صرف اللہ اس کے رسول کی طرف رجوع کر کے درود شریف بھیج کے حضور سیدی کو درخواست پیش کرنی پڑتی ہے کہ یا اللہ قبول فرما لے ہم کو. بس اتنا سا کام کرنا پڑتا ہے. کلمہ پڑھنے کے لیے کوئی فارم تو نہیں بھرنا پڑتا نا. مسلمان ہونے کے لیے زبان سے کہو گے ختم. اللہ کے معاملے تو آسان نہیں, تو دنیا کے معاملے جن ہر جگہ کام میں وکیل گھس جاتا ہے بیچ میں. تو اپنے آپ کو تیار کرو, جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے. لیکن بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو حالات کے تابع ہوتے ہیں, بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو حالات کو اپنے تابع رکھتے ہیں. تقدیر کے پابند جمادات و نباتات, کیڑے مکوڑے. مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. آج تک ہم نے جو کچھ کیا ہے پچھلے 4-5 سال میں تقدیر کے پابند ہو کے نہیں کیا. اللہ کے فضل سے تقدیر تبدیل کی ہے. اللہ سے دعا کر کے, حضور نے فرمایا نا کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے. تقدیر بدلی جاتی ہے نا. تو جو کچھ آج ہم نے اچیو کیا ہے وذ زیرو وسائل,
یہ بتایا نا کہ نہ وسائل نہ ٹیم نہ کچھ بھی نہیں, صرف پیار کرنے والے بچوں کی چھوٹی سی مسکینوں کی ایک جماعت ہے, نہ کوئی دنیاوی وسائل نہ کوئی ریسورسز. ہم نے جو کچھ اچیو کر لیا, یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ عقل میں آنے والی بات ہے؟ پوری دنیا مشرق و مغرب تک گھبرائی ہوئی ہے, مسلمانوں کو حوصلہ ملا ہوا ہے, ملک کی دفاعی اکنامک پالیسیز تبدیل ہو رہی ہیں, حکمرانوں پہ پارلیمنٹ پہ دہشت طاری ہوئی بھی, غلط فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں, اقبال زندہ ہوئے, نظریہ پاکستان زندہ ہوا, سیفما اور را کے اور CIA کے اربوں ڈالرز کے پروجیکٹ کا بیڑا غرق کر دیا اللہ کے فضل سے. یہ سب کس طرح ہو گیا؟ اللہ کے فضل سے تقدیریں تبدیل کی گئی ہیں اور آئندہ بھی تبدیل ہوں گی. لہٰذا جب کوئی ہم سے کہتا ہے نا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے, اس کا جواب ہمارا یہ ہوتا ہے کہ یہ تمہارے لیے مشکل ہے, اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. اللہ کل شیء قدیر ہے. جس کے ساتھ رب ہو, ہم نے تم سے تو نہیں کہنا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, ہم نے رب سے درخواست کرنی ہے. اس نے صرف ہم سے یہ کہنا ہے کم از کم کھڑے ہو جاؤ, جا کے آگے سٹینڈ تو لو نا, باقی میں مدد کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کا کام آگ میں کودنا ہے, اس کے آگے جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کا کام ہے. آگ میں کودو تو صحیح نا. وہ کسی نے بڑا لطیفہ سا ہے واقعہ سنا ہے, ایک آدمی کے ہاتھ جن آ گیا, تو جن اس کا یار تھا, اس سے کہتا تم جہاں ہوگے میں تمہارے ساتھ تمہاری مدد کروں گا. تو ایک جگہ جنگل میں ڈاکو آ گئے, تو اس نے جن کو بلا لیا. جن اس کے ساتھ کھڑا ہو کے اس آدمی سے کہتا تم ایسا کرو, تم لڑنا شروع کرو, میں مدد کرتا ہوں. اس آدمی نے کہا میں لڑ تو نہیں سکتا. تو جن نے کہا ایسا کرو تم بھاگو, میں پھر مدد کروں گا تمہاری. تو آدمی کہا میں بھاگ بھی نہیں سکتا. تو جن نے کہا دفعہ, پھر ایسے بغیرت کی تمہیں مدد ہی نہیں کر سکتا کوئی. مطلب جن بھی اس کی مدد کرے گا جو کم از کم کچھ تو کرے نا, ہاتھ پہ ہاتھ توڑ کے تو نہ بیٹھ جائے, ایفرٹ تو کرنی پڑے گی. ماشاءاللہ ہمارے بچے پورے شہروں میں 1-1, 2-2, 4-4 بچے ہیں. کراچی شہر میں 10-15 بچے ہمارے نہیں ہوں گے. جہلم میں ماشاءاللہ ایک بچے نے ٹیم بنا لی, اچھی ٹیم بن گئی. سیالکوٹ میں ایک بچے نے ٹیم بنا لی. پشاور میں 1-2 بچوں نے ٹیم بنائی, 50-60 ماشاءاللہ بچے بن گئے وہاں پہ. کوئٹہ کے اندر, یوکرین میں ایک بچہ پڑھنے کے لیے گیا, 80 بچوں کی ٹیم بنا لی پاکستانیوں کی وہاں. رشیا میں, یوکرین میں جا کے پوری دنیا میں ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا, لیکن ماشاءاللہ پوری دنیا کے کونے کونے میں اذان بھی جا رہی ہے, کام بھی ہو رہا ہے. جبھی تو ہم کو تھریٹ کے طور پہ لے رہے ہیں کہ یار سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس کے لوگ ہیں کہاں کہاں. ہر کوئی پاکستانی ہوتا جا رہا ہے, ہر کوئی اللہ رسول سے پیار کرنے لگا. اتنی محنت ہم نے کی تھی ان کو بے شرم, بے غیرت, بے حیا بنانے کے لیے. اتنی محنت کی تھی اقبال اور قائد اعظم کو گم کرنے کے لیے. اتنی محنت کی تھی ان کو پاکستان کی نظریاتی روحانی اساس سے الگ کرنے کے لیے. ایک فقیر آیا, اب پوری بچوں کی نوجوان نسل کو ہی لے کے چلا گیا. باقاعدہ انگریزی کی ایک آرٹیکل میں انہوں نے لکھا ہے کہ بچپن میں اسٹوری پڑھی تھی نا, پائٹ پائپر کی. ایک آدمی میوزک بجاتا جاتا ہے, پیچھے پورے شہر کے بچے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کہتے ہیں زید حامد از دا پائٹ پائپر آف دا ماڈرن ٹائمز. اللہ کے فضل سے کتنا بڑا کریڈٹ دیا انہوں نے اس لحاظ سے, اپنے خیال میں مذاق اڑا رہے تھے. یہ کہتے ہیں پوری بچوں کی قوم پیچھے لگا لی اس نے. یہ اللہ کا احسان ہے, یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے الحمدللہ. اور ہوتا یہی ہے ہمیشہ, ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ مکہ کے جو نوجوان ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے دل پاک ہوتے ہیں, اللہ ان سے کام لینا چاہتا ہے. اللہ کو بھی نوجوان پسند ہے, ان کے دلوں میں اللہ پہلے بات ڈالتا ہے. تو بچوں, ہم سے ملاقات ہو دوبارہ نہیں ہو, فون ہو نہیں ہو, رابطہ ہو نہیں ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. پیغام تو پہنچ رہا ہے تم تک نا. ہمارے فیس بک پہ ہو, ہمارے جتنے پروگرام نشر ہوتے ہیں تم تک پہنچتے ہیں. اس پیغام کو لو اور جنگل کی آگ کی طرح پھیلاتے چلے جاؤ. بس یہ تمہاری ڈیوٹی ہے, یہ تمہارا کنٹریبیوشن ہے. نہ اس میں پیسے لگنے ہیں, نہ اس کے اندر تم سے کوئی بھاگ دوڑ کرنی ہے, نہ قتل و غارت ہے, نہ جنگ ہے. ہر کوئی اپنی جگہ یہ کام کر رہا ہے. اپنا پیغام پھیلاؤ اور پھر اس کی برکت دیکھو. جو کام میڈیا میں کرنے کا ہے وہ ہم کر رہے ہیں, جو فوج میں کرنے کا ہے جو ہم کر رہے ہیں, جو عدلیہ میں کرنے کا ہے وہ ہم کر رہے ہیں, وہ ہمارا کام ہے. لیکن اس کو نوجوانوں میں, یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اپنے شہروں میں پھیلانا یہ آپ کا کام ہے. یہ کرو, یہ آپ کی ڈیوٹی ہے, یہ کام ہے, یہ ٹاسک اسائن کر دیا آپ کو. دوبارہ نہ اس میں سوال کرنے کی کوئی گنجائش ہے, نہ کچھ میں پروسیجر پوچھنا ہے. آسان سا کام بکیے چلے جاؤ, تقسیم کرو کام. کس طرح کرتے ہو یہ آپ جانیں, آپ کا کام جانیں. اس اذان کو ایک آدمی کو پہنچاتے ہو, 1000 تک پہنچاتے ہو, یہ تمہارا کام ہے. بعض بچے ماشاءاللہ وہ اپنی یونیورسٹیز میں کام کر رہے ہیں, پوری یونیورسٹی کو بٹھا کے ہر وقت ایک ہی کام کرتے رہتے ہیں, ویڈیو دکھاتے رہتے ہیں ہماری. یہ تو ایسے ہی سا بیج ڈالتے ہیں آپ کھیت کے اندر, کوئی نہ کوئی پودا تو نکل ہی آتا ہے نا. بیج ڈالتے جاؤ, دیکھو اللہ برکت دے گا انشاءاللہ. گھبرانا نہیں, پریشان نہیں ہونا. آزمائشیں ہمیں پریشان نہیں کرتی, ہمیں یہ پریشان ضرور کرتا ہے کہ ہم ذلت کی زندگی اور کتے کی موت مریں. اس کی پریشانی ضرور ہے ہمیں. ہمیں ہر وقت یہی دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت دینا. باقی کوئی ہمارے لیے پریشانی نہیں ہے. نہ گھبرانا, اللہ خیر کرے گا. اس پاکستان کو کچھ نہیں ہونے والا, لیکن اس پاکستانیوں میں جو پلیت اوپر غلاظت آ گئی ہے, اس کی ایک بڑی ظالم صفائی ہونے والی ہے. وہ ہوگی اگر ہم خود صفائی نہیں کریں گے, اگر عدلیہ اور فوج صفائی نہیں کرے گی, تو اللہ یہ صفائی چنگیز خان اور ہلاکو خان سے کروائے گا. پہلے بھی ہوئی تھی نا یہ صفائی ان سے.
بغداد کی صفائی کس سے کرائی تھی اللہ نے؟ ہلاکو خان سے. آج یہ ہلاکو جو ہیں وہ صلیبیوں کی شکل میں نعوذ باللہ ہندوؤں کی شکل میں آئیں گے، لیکن اس میں پھر رسوائی بہت ہوتی ہے، بہنیں بیٹیاں اٹھائی جاتی ہیں، مال و دولت نکالتے ہیں، تکلیف بڑی ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ ہمارا بات بھی ختم ہوئی، لائٹ بھی ماشاء اللہ خیر سے گئی.